حضرات گرامی، آج 7 جمادی الاول 1444 ہجری ہے، 2 دسمبر سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ جمعے میں حاضری نہ دے سکا، کچھ تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور کچھ اساتذہ کا آرڈر بھی آیا کہ آپ نے جمعہ یہاں پر پڑھانا ہے۔ آج جو جمعہ ہے، پہلے تو کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں، کچھ جنگ کے معاملات سامنے آئے، اسی لیے آج ذہن بنا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی کہ میں کسی کے ساتھ لڑائی نہ کروں۔ بچپن آپ کا اچھا کفار مکہ کے سامنے گزرا، جوانی بھی بہت اچھی گزری۔ 40 سال کی بعد کی عمر جب آپ کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی، اس کے بعد رات اور دن آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ ذرا تفصیل سے بیان اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ نبی ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے، نبی اللہ کا زرہ نہیں پہننا چاہتا، نبی قتل و قتال کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن لوگ مجبور کرتے ہیں، اور مجبوری کا انداز بھی عجیب ہے۔ ایک تو نبی آپ بچپن سے ہی تھے، یاد رکھنا کہ نبی بچپن میں ہی نبی ہوتا ہے، جوانی میں بھی، اور نبی تو پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی کو اللہ پاک نے اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہوتا ہے، ہر نبی اپنی ولادت سے پہلے بھی نبوت تو بعد میں لے کر آتا ہے، نبی پہلے ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو لہب دشمن بنا، ابو جہل دشمن بنا۔ امام الانبیاء نے کفار مکہ کی، قریشین مکہ کی، یہاں تک کہ دعوتیں کی، بلایا کہ یہاں تک کہ دین متین کی طرف آؤ، آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ پروگرام جتنے بھی ہوئے سارے کے سارے ماننے کے لیے تیار نہیں۔
کتابوں میں آتا ہے ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا، آمنہ کے درے یتیم کو دے مارا۔ کیا اس لیے بلایا تھا ہمیں؟ پھر یہاں تک کہ ماحول بدلتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، کچھ لوگ آپ کو ماننے والے بن گئے۔ شاب ابی طالب کا زمانہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے ابا جان کا زمانہ ہے، آپ سردار ہیں۔ شاب ابی طالب کے زمانے میں امام الانبیاء کو یہاں تک کہ درے میں قید کر دیا گیا۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں 2 سال قید کیا گیا، بعض کہتے ہیں ایک درے میں 2.5 برس تک امام الانبیاء کو ایک درے میں رہنے دیا، یہاں تک کہ آٹا مول کوئی نہ دے، پانی ان کو نہیں دینا، دودھ نہیں دینا، مکھن نہیں دینا، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں دینا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کل ٹوٹل ماننے والے 14 یا 39 کے بارے میں آتا ہے، پھر بھی تعداد زیادہ نہیں، تعداد بڑی کم ہے۔ کتابوں میں آتا ہے صحابیات کی گود میں ننھے منھے بچے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ ماں کی گود میں انتقال تو کر گئے، پر امام الانبیاء کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں کو مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، رات اور دن، صبح اور شام مارا بھی جاتا ہے۔ ایسے حالات گزرتے گزرتے 13 برس گزر گئے۔ امام الانبیاء نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھایا، مارا نہیں، تلوار نہیں اٹھائی، قتل و قتال کے لیے تیار نہ ہوئے، زرہ نہ پہنی، کسی کو کبھی تیر نہیں مارا، کسی کو بھی کبھی دکھ دے کر راضی نہیں۔ اللہ کا نبی، معاملات ابھی بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ 100 کافروں کو اکٹھا کیا گیا، جلدی کرو، امام الانبیاء کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ نبوت کے بعد 13واں سال تھا، امام الانبیاء کی عمر تقریباً 53 برس کی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے حکم دیا اے میرے نبی ہجرت کرو۔ اللہ عز و جل بھی یہی چاہتے ہیں کہ پیار سے مان جائے نا۔ کفار مکہ والے نہیں مانے تو اپنے نبی کو دیش سے نکالا ملا، اور کسی اور کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے ملا۔ یہاں تک کہ نکالا کسی اور کی وجہ سے نہیں، خود اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی ہجرت کرو۔ ہجرت کی تیاری کن حالات میں ہوئی ذرا بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے حالات بنے، یہاں تک کہ ہجرت کے معاملات بھی بڑے عجیب ہیں۔ کشان نبوت کے باہر، امام الانبیاء کے گھر کے باہر 100 کافر اکٹھے ہیں، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، امام الانبیاء کا سر قلم کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر بھی اللہ پاک نے ان حالات میں حکم دیا ہجرت کرو۔
ایسے حالات میں بھی آپ نے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ یاد رکھنا، میرے گھر پر آ کر کوئی شرارت کرے، میرا حق ہے، قانونی کارروائی کر سکتا ہوں اور قانون بھی میرا ساتھ دے گا، چاہے اس میں قریبی رشتے بھی کیوں نہ ہوں۔ آدمی کہہ دیتا یہ مجھے مارنے آئے تھے، قانون ساتھ دیتا ہے کہ کیوں بھائی، اس کے گھر پر تیرا جانے کا کیا مقصد تھا؟ تیرے ارادے غلط تھے نا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 100 کافر اکٹھے بھی ہیں، ارادے بھی ناپاک ہیں، تلواریں بھی ننگی لے کر کھڑے ہیں، قتل کا ارادہ ہے، پھر بھی اللہ پاک بھی ابھی کیا چاہتے ہیں کہ نہیں محبوب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کافی سارے غلاموں کو پہلے بھیج دیا، حبشے کی ہجرت کی۔ امام الانبیاء نے اپنے خاندان کو بھیجا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ حبشے کی طرف، ہم لڑائی نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، غزوات کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ اب امام الانبیاء کے گھر کے باہر، کشانہ نبوت کے باہر، یہاں تک کہ 100 کافر ننگی تلواریں لے کر منڈلا رہے ہیں امام الانبیاء کو، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ قتل کرنے کا ارادہ ہے، اللہ کے نبی کو شہید کرنے کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہجرت کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ الہ العالمین ننگی 100 تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نے کل حکم دیا ہوتا میں چلا جاتا، پرسوں حکم دیا ہوتا میں چلا جاتا، آج کیسے جاؤں؟ اللہ بھی تو بے نیاز ہے۔ فرمایا میرے نبی ہم آپ کو کل بھی حکم دے سکتے تھے، پرسوں بھی دے سکتے تھے، اس لیے نہیں دیا کہ کفار مکہ والے اکڑتے غرور میں آ جاتے ہیں، لو جی ہم سے ڈر کر بھاگ گیا، اپنا شہر اپنا علاقہ چھوڑ گیا، بڑا اپنے آپ کو نبی کہتا تھا نا، اب دیکھو علاقہ چھوڑ کے بھاگا ہے۔ اللہ پاک نے آرڈر دیا اور اپنے بستر پر بھی معمولی ہستی کو نہیں سلایا، فرمایا اے علی مرتضی یہ مکے والوں کا سونا تمہارے حوالے، مکے والوں کی چاندی تمہارے حوالے، مکے والوں کے ستو تمہارے حوالے، مکے والوں کا پیسہ تمہارے حوالے، یہ سارا کچھ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میرا بستر بھی تمہارے حوالے، یہاں تک کہ تم یہاں پر سو جاؤ، آرام کرو۔ امام الانبیاء باہر نکلے، الہ العالمین کیسے جاؤں، چاروں طرف کھڑے ہیں، آواز آئی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے نبی آپ مٹی کی مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکنا تیرا کام ہے، ان سب کو اندھا کر دینا میں مالک کی کائنات کا کام ہے۔ سارے اندھے ہو گئے، آرڈر ہوا، فرمایا ہجرت تو کر رہے ہو، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلو۔ پتہ چلا اگر آدمی ہجرت کر رہا ہو، مکان چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہو، سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔
اللہ پاک سے پوچھا الہی کس کے دروازے پر جاؤں؟ آواز آئی ابو بکر صدیق کے دروازے پر جاؤ۔ امام الانبیاء نبی ہو کر جس کے پاس طاقت جنات کی بھی ہو، یہاں تک کہ فرشتوں کی طاقت ہو، جبریل امین کی طاقت موجود ہے، میکائیل علیہ السلام کی طاقت موجود ہے، یہاں تک کہ جس کے استقبال کے لیے معراج والی رات میں حدیث شریف میں آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء کے استقبال کے لیے 2,80,000 فرشتے یہاں تک کہ موجود تھے، آگے کی جانب 70,000 پیچھے کی جانب 70 دائیں 70 بائیں، 2,80,000 فرشتہ استقبال کے لیے تھا، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، یہاں تک کہ 2,80,000 دو فرشتے موجود۔ جس کے پاس طاقت اللہ کی ہو، آج اللہ حکم دے رہا ہے ہجرت کرو، پتہ یہ چلا اللہ پاک بھی لڑائی نہیں چاہتا، اللہ پاک بھی قتل و قتال نہیں چاہتا، یہاں تک کہ جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا، اس لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اعلان کر دیا، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا زمین میں زماں میں خشکی میں تری میں اپنوں میں پرایوں میں دور میں نزدیک میں محلے میں میاں اور بیوی میں ماں اور بیٹی میں باپ اور بیٹے میں یار اور دوستوں میں اور یہاں تک کہ محلے میں بازاروں میں شہروں میں دیہاتوں میں فساد کیوں پڑتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بیما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک نے فرما دیا تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، کسی اور کے نہیں، تمہاری ہی بدعمالی، تمہارا غرور، تمہارا تکبر، تمہاری آکڑ نے تمہیں برباد کر دیا۔ اور آگے بھی کہہ دیا، فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، فرمایا یہاں تک کہ بیماری کے جھٹکے، مقدموں کے جھٹکے، یہاں تک کہ میں تجھے جھٹکے اسی لیے لگاتا ہوں شاید جھٹکے کھا کھا کر کے بندہ میرا بن جائے، شیطان کا ساتھی نہ بنے، عزازیل کا ساتھی نہ بنے، لعین کا ساتھی نہ بنے، رحمان کا بن جائے، غفور و رحیم والے کا بن جائے، یہاں تک کہ مالکی کائنات کا ساتھی بن جائے۔ مدینے میں آئے ہیں سرکار، راستے میں غار ثور میں 3 دن قیام کیا، جس میں اتنا بڑا سانپ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ڈنگ مارا، تکلیفوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹے، پھر بھی اللہ کا نبی یہاں تک کہ صبر و شکر اللہ کے حکم سے جا رہا ہے۔ مدینے میں آ گئے، ابھی ٹائم نہیں گزرا تھا، صحابہ کرام کو مدینے میں آئے ہوئے سال سوا سال سارا ہوا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، روزوں کا آرڈر آ گیا، صحابہ کرام روزوں کے ساتھ ہیں، کفار مکہ والوں نے، قریشی نے مکہ نے پھر چڑھائی کا ارادہ کیا، بدر کے مقام پر آ گئے، امام الانبیاء کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا، امام الانبیاء کے غلام بڑھ رہے ہیں، حالانکہ ابھی اتنے تو نہیں بڑھے تھے، 313 سارے، جن میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے،
یہاں تک کہ معذور بھی تھے، 313 صحابہ کرام کی تعداد ہے، اب بھی کفار مکہ والوں، یہاں تک کہ ان کا غرور پھر زندہ ہوا، ان کی عقل زندہ ہوئی، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی مقبولیت کو ہم نہیں بڑھنے دیں گے۔ چلو جہاد کے لیے 1000 کا لشکر تیار کر کے لائے۔ آج جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یوٹیوب پر میرا چینل قاری طیب حبیب کے نام پر ہے، یہاں تک کہ یہی آج کا بیان شروع سے دیکھ لینا، تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ بھی نہیں چاہتا، اللہ کا نبی بھی لڑائی ہی نہیں چاہتا، جنگ نہیں چاہتا، غزوہ نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ اللہ کا نبی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ شیطان لعین جو ہے یہ آدمی کے دل کو اکساتا ہے، دماغ کو یہاں تک کہ ایسی طرف لے جاتا ہے، شیطانی کام پر مجبور کرتا ہی رہتا ہے۔ شیطان کے وار اتنے ظالم، یہاں تک کہ اس نے نبیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ تمہیں کیا معلوم ہے نبیوں کو ساتھ اتنا ظلم کیا گیا؟ ذرا سورہ یاسین پڑھ کے دیکھو، 2 نبی آئے، ان کو یہاں تک کہ مارا گیا، تیسرا اور بھی نبی آیا، اسے بھی مارا جا رہا ہے، لوہار اٹھا، یہاں تک کہ اپنا ہتھوڑا لے کر آئے، اور ظالموں اللہ کے نبیوں کو نہ مارو، یہاں تک کہ تم پر عذاب آئے گا، یہاں تک کہ نبیوں کو چھوڑ کر اس لوہار کو یہاں تک کہ مارنے لگے، اتنا مارا، اس لوہار کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں مالک کائنات نے کر دیا۔ وہ بستی والے کہنے لگے لوہار باز آ جا، کہنے لگا ظالموں تمہیں کیا معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہشت میرے سامنے ہے، مالکی کائنات نے اتنی بڑی بہشت مجھے عطا کی ہوئی ہے، میں تو اب اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ نبی کی وجہ سے لوہار مار کھانے والا جنتی، کوئی اور بیان کرنے والا نہیں، سورہ یاسین میں بیان آ گیا، یہاں تک کہ وہ لوہار جو اپنا واز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ذرا سورہ یاسین با ترجمہ پڑھ کر دیکھو، دل کو رونا آتا ہے، اس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک بھی قربان ہو گئے، یہاں تک کہ بتا دیا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ جو مار کھائی ہے نبیوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میرا اللہ راضی۔ قرآن حکیم بھی موجود ہے، نبیوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ اللہ عز و جل کا قرآن کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے ظالم لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک دن میں اللہ کے 70 نبیوں کے گلے کاٹ کر رکھ دیے۔ امام الانبیاء کو پتا چلا کفار مکہ بدر کے مقام پر ہے، پوچھا کیا لڑائی باہر جا کے کی جائے یا مدینے میں لڑیں؟ امام الانبیاء نے فیصلہ کر لیا یہاں تک کہ مدینے سے باہر بدر کے مقام پر لڑائی ہو۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، اسلحہ نہیں، ریشن نہیں، ساز و سامان بھی نہیں۔ خدا کی قسم اس جنگ میں 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، جس کے نام کتابوں میں موجود ہے، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ننھے منھے بچے لے کر امام الانبیاء آئے،
بدر کے مقام پر آ گئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کو میں نے دیکھا، یہاں تک کہ امام الانبیاء سر سجدے میں رو رہے ہیں الہی یہ مٹھی پر جماعت ہے، اگر آج یہ ماری گئی کل کو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی حفاظت فرما، ان کا خیال فرما۔ روئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ امام الانبیاء کے کندھے پر چادر جو تھی 3 مرتبہ گری، اتنا روئے، اتنی گریہ زاری کی، اس قدر مالک کی کائنات کے سامنے روئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کو کہنا پڑا آقا اب تو چپ ہو جائیں، آپ نے بڑا رو لیا، مالک کی کائنات کی مدد آنے والی ہے۔ روئے ہیں بدر کے مقام پر، حق پرستوں کی نہ کی اگر تو نے دل جو ہی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، ان کا تانا ملے گا۔ 360 انہوں نے حاجت روا بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، یہاں تک کہ ان کی پوجا پاٹ اور زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ وحدہ لا شریک تجھے کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بدر کی لڑائی شروع ہوئی، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لڑنے کے لیے سرکار نہیں گئے، وہ آئے۔ بات اگر سمجھو گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ گمراہ لوگ بہت پھرتے ہیں جو کہتے ہو دین جو پھیلا ہے وہ تو تلوار کے زور پر زبردستی پھیلا ہے، اسلام جو ہے یہاں تک کہ کون سا اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ حالانکہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، امام الانبیاء کا اخلاق ایسا ہے اللہ پاک کو قرآن بنا کر بھیجنا پڑا۔ کوئی ایسا نہ آئے دنیا میں جو آمنہ کے لال کے اخلاق کے کردار میں بھی کوئی چاپلوسی ثابت کر دے یا کوئی اور چیز ثابت کرے۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ کے اخلاق کی قسم، جو ہم نے بہت بڑا عظیم آپ کو جو اخلاق عطا کیا۔ جنگ بدر شروع ہو گئی، کفار مکہ کے پاس 1000 فوج ہے، لشکر لے کر آئے، ہتھیار لے کر آئے، گھوڑے ان کے پاس موجود ہے، ساز و سامان موجود ہے۔ امام الانبیاء کی جماعت کے پاس کیا تھا ذرا سنو شعر کی زبانی، کہتا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے، لوہے والا لباس، جیسے میں نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے اس طریقے کا لباس لوہے والا، تاکہ تلوار کا اثر نہ ہو۔ یہ آگے والا حصہ انسان کا نازک ہوتا ہے، اس لیے زرہ پہنی جاتی تھی تاکہ تلوار کا اثر نہ ہو، آدمی مر نہ جائے جلدی۔ ہاتھ کٹنے سے، بازو کٹنے سے آدمی بچ جاتا ہے، اگر وار کا اثر فوری طور پر دل پر ہو، پھیپڑے پر ہو، پیٹ پر ہو، آنتوں پر ہو، آدمی کا یہاں تک کہ جان لیوا بن جاتا ہے۔ جنگ بدر میں ان کے پاس سب کچھ ہے، ادھر 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں تلواریں، اس کے علاوہ اسلحہ کوئی نہیں،
صحابہ کرام اتنے غریب ہے کون تمہیں بتائے؟ کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء کے ساتھ جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، ایک ایک شخص نے چار چار رشتہ داروں کو چھوڑ کر امام الانبیاء کے ساتھ تو آ گئے، یہاں تک کہ کھانا پلے نہیں، پینا بھی نہیں، ساد و سامان نہیں، بستر بھی نہیں، چارپائی بھی نہیں، کوئی چیز بھی ان کے پلے نہیں، کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ کیسے ہوتی؟ اللہ پاک نے 3000 فرشتے بھیجے امداد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں حضور نے کھجور کی جو چھڑی دی اس نے اتنا کام کیا، تلوار سے بھی بڑھ کر لوگوں کی گردنیں کاٹی۔ 3000 فرشتے بھیجے امداد کے لیے۔ پھر اللہ پاک نے تعداد کو بڑھا دیا، 5000 کر دیا، قرآن حکیم میں موجود ہے۔ جنگ بدر میں 5000 فرشتے امداد کے لیے قرآن حکیم موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بھیجے۔ کیوں؟ نبی روئے ہیں، نبی رو کر گئے، اسی لیے اللہ پاک نے امداد کی ہے۔ اسی جنگ بدر کا قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا، کچھ موضوع بیان کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تاکید، نصرکم اللہ ہم نے نصرت دی تھی، 3000 فرشتے، اس کے بعد ہم نے 5000 تعداد کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد تو کرو بدر والے دن میں بڑے کمزور تھے۔ آگے بھی اللہ پاک نے فرما دیا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا آرڈر آ گیا کہ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تشکرون کے الفاظ ہے تاکہ تم میرے یہاں تک کہ شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ، یہ آرڈر آ گیا۔ یہاں تک کہ 2 ہجری میں بھی یہ جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ ابھی 1 سال اور گزرا، جنگ احد کا معاملہ آ گیا، پھر کفار مکہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ ہندا نے مجبور کیا، میرا باپ مرا، میرا چچا مرا، میرا بھتیجا مرا، میرا بھائی یہاں تک کہ جنگ بدر میں مارا گیا، یہاں تک کہ بدلہ دلوانے کے لیے چلو، اگر نہیں چلتے چوڑیاں پہن لو، تم مرد کائے کے ہو، تم مرد تو نہیں۔ اور عورت کا تانا بڑا گندا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ ہندا لے کر آئی، یہی جنگ احد میں تو حضور کے چچا جان شہید ہوئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11 ٹکڑے کروائے ہیں واشی کے ہاتھوں، یہ بعد میں مسلمان ہوا ہے۔ حضرت واشی نے یہاں تک کہ شہید کیا، 11 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بھی حالات ویسے ہیں۔ واشی آیا، کہنے لگا آقا آپ کو پتہ ہے میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، آپ کے چچا جان کے 11 ٹکڑے کیے، کیا مجھ جیسے کے لیے بھی معافی ہے؟ فرمایا واشی اگر تو صحیح معنوں میں یہاں تک کہ اسلام کا پلہ پکڑنا چاہتا ہے، میرا دامن پکڑنا چاہتا ہے، میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں۔
ہندا بھی آئی، میں نے بڑے ظلم کیا، میں نے بڑی زیادتی کی، میں نے آپ کو بڑے دکھ دیے، کیا ہندا کے لیے بھی کوئی معافی ہے یا نہیں؟ آقا نے فرمایا ہندا اگر تو صحیح معنوں میں اگر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، میرا دامن پکڑنا چاہتی ہے، میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں۔ جنگ احد ختم ہوئی، اس کے بعد زیادہ تفصیل سے جنگ خندق کے بارے میں آئندہ آنے والے جمعے میں بیان کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جنگ خندق کتنی مشکل جنگ تھی۔ یہ بات نہیں صرف کفار مکہ قریشین مکہ کا سامنا تھا، ادھر مدینے میں بھی 3 قبیلے تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی یہاں تک کہ منافق بن گئے، انہوں نے معاہدہ پھاڑ دیا۔ اور ادھر یہاں تک کہ کتابوں میں جو سب سے بڑی بات لکھی ہے، امام الانبیاء جب مکے میں تھے، کفر اور اسلام تھا، یا نہ ماننے والا یا ماننے والا، یا نبی کو ٹھکرانے والا یا نبی کے قدموں میں آنے والا، یہاں تک کہ آپ مدینے میں آئے، تیسرا گروہ کھڑا ہوا منافقین کا، ان کا سامنا جو گھر میں ہی دشمن پلنے لگے وہ زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ تمہیں کون بتائے جنگ احد میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا؟ عبداللہ ابن ابی، جسے رئیس المنافقین کا القاب کسی اور نے نہیں دیا تھا، خود سرکار مدینہ نے القاب دیا تھا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے۔ اور اس کے بارے میں بتاؤں، اسٹیج سیکٹری بھی منع کرتا تھا، آؤ اللہ کے نبی کی بات سنو، آملہ کے لال کی بات سنو، عبداللہ کے دلارے کی بات سنو، اور اندر ہی اندر جڑے کاٹتا تھا۔ 300 فوج کا سپہ سالار تھا۔ احد کی جو جنگ ہوئی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کہتا تھا مدینے میں لڑو، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے کہا احد کے دامن میں لڑی جائے گی، اور اللہ پاک نے بھی اطلاع دے دی، اے میرے نبی، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، اگر یہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو جانے دو، یہاں تک کہ یہ ننھے منھے بچوں کو مروانا چاہتا ہے، یہ معصوم ننھی منھی بچیوں کو مروانا چاہتا ہے، یہ مدینے کو تیس نیس کروانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ آپ اس کی نہ مانیں میری مانیں، احد کے دامن میں چلیں۔ احد کے دامن میں جو کچھ ہوا، کفار مکہ نے جو کچھ کیا، آپ کو ایک درے میں پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو یہاں تک کہ گرئی پہاڑ سے نیچے گرا دیا گیا، یہاں تک کہ آمنہ کے لال کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور صحابہ سارے تتر بتر ہو گئے کہ جب آقا نہ رہے تو ہمارا زندہ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ جنگ خندق سلمان فارسی کے کہنے پر اتنی چوڑی خندق جس سے گھوڑا بھی نہ ٹپ سکے، صحابہ کرام کو آرڈر دیا گیا جنگ خندق کے لیے سارے یہاں تک کہ تیار ہو جاؤ۔ ایک بات سن لیں، پھر تفصیل جنگ خندق کی ساری آئندہ آنے والے جمعے میں۔ قرآن حکیم میں 21ویں پارے میں سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے، اس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے، جا کر پڑھنا، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں بیان کروں گا۔ ایک جو اس کی ٹاپ کی بات، کفار مکہ کا ایک آدمی مارا گیا، انہوں نے کہا 10,000 لے لو اسے، یہاں تک کہ اس کی میت ہمارے حوالے کر دو، اس کی لاش ہمارے حوالے کر دو۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہم مردوں کی کمائی کھانے والے نہیں، مفت میں لے جاؤ۔ حالانکہ 10,000 کی آفر، صحابہ کرام بھوکے تھے، پیاسے تھے، کتابوں میں آتا ہے سرکار کا فاقہ تقریباً 6 دن کا تھا۔ جنگ خندق میں 6 دن کے فاقے میں بھی اللہ کا نبی جو ہے پھر بھی یہاں تک کہ کچھ نہیں کر،
پیسے نہیں لیتے، حالانکہ چاہتے کہ 10 کی بجائے 20,000 مانگتے، کفار مکہ دے دیتے، لیکن نہیں لیا۔ فرمایا 1 روپیہ نہیں لیتا، آپ لاش فری میں لے جاؤ، کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لینا۔ آج بھی میرے بہت اچھے دوست حافظ قرآن ہے قاری محمد راشد صاحب، وہ آج بھی تشریف لے کر آئے تھے۔ یہ یوٹیوب کا جو چینل بنوایا انہی بھائی کی وجہ سے بنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج میرا ارادہ تو تھا کہ جنگ خندق کے بارے میں، لیکن ایک ذہن تھا کہ لوگوں کو ذہن کو بھی پہلے صاف کروں کہ نبی لڑائی نہیں چاہتے، اللہ بھی نہیں چاہتا۔ تقریباً سرکار کی 55 سال عمر ہو گئی، آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو کپاس اٹھا کر نہیں ماری، لوگوں نے لہو کیا، ہو گئے، پر تلوار نہیں اٹھائی۔ آئندہ آنے والے جمعے میں جلدی آنا۔ جنگ خندق کے بعد خدا کی قسم جو واقعہ مجھے اس ہفتے میں جس نے تڑپایا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھنا، رو پڑو گے۔ سرکار گھر میں آئے، گھر والی کو کہا کپڑے نکالو، اب بتاؤ خندق میں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، سرکار کے لیے کپڑے نکالے گئے، ابھی آپ چہرہ مبارک دھو رہے ہیں، چہرے کا ایک طرف ابھی دھویا تھا، جبریل امین آ گئے حضرت دیا قلبی کی صورت میں، فرمایا کہ زیرہ پہنو، اللہ پاک فرماتے جہاد کے لیے چلو، فرمایا تھوڑی دیر آرام، فرمایا صحابہ کو بھی فوری بلاؤ، آپ بھی نکلو۔ سرکار نے چہرے کا ایک طرف دھویا ہے، دوسری طرف ابھی اللہ نے دھونے نہیں دیا، اسی حالت میں جہاد کے لیے دوبارہ باہر آئے۔ ان باتوں کو پڑھو، اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے، یہاں تک کہ جو سورہ احزاب ہے 21ویں پارے میں یہ شروع ہو رہی ہے، اور اس کی آیات نمبر 9 سے لے کر تقریباً 29 تک بڑے تفصیل ہے جنگ خندق کے بارے میں، وہ زیادہ بیان کروں گا۔ جن احباب نے سنتے پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ۔